ہے. ڈاکٹر صاحب اصلاحات کا رونا چل رہا ہے سینٹ میں, اصلاحات کیسے ہوں گی, کون کرے گا, کیا چل رہا ہے؟ سلما, ہم نے اپر ہاؤس تو بنایا ہے لیکن یہ دنیا کا عجیب ترین اپر ہاؤس ہے. میں نے اور دنیا میں کسی جمہوریت ملک میں ایسا اپر ہاؤس نہیں دیکھا. اب سوچئے کہ انڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں, جو سینیٹرز ہیں وہ آپ کو اور مجھے ریپرزینٹ نہیں کرتے, وہ صوبائی اسمبلی سے اور پھر جو نیشنل اسمبلی سے وہاں سے, تو دے آر انڈائریکٹلی الیکٹڈ. اور دوسرا سیکرٹ بیلٹ ہے. تیسرا کیونکہ ووٹرز کا پول بہت چھوٹا ہوتا ہے, صوبائی اسمبلیوں کے وہ جو ممبران ہیں ان کے اوپر پیسہ بڑا پھینکا جاتا ہے. اب یہ تینوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا جو اپر ہاؤس ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے میں بنتا ہے, وہ ٹکٹیں بیچنے خریدنے کے نتیجے میں بنتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی سب سے زیادہ ووٹ ہوتے ہیں, وہاں پہ سب سے زیادہ پیسہ پھینکا جاتا ہے. تو ایسا اپر ہاؤس جو انڈائریکٹلی الیکٹڈ ہے, جہاں سیکرٹ بیلٹ ہے, جہاں پہ ہارس ٹریڈنگ کے نتیجے سے لوگ پہنچے ہیں, جہاں پہ پاور آف منی کی بنیاد پہ لوگ پہنچے ہیں, ایسا اپر ہاؤس آپ مذاق ہی سمجھ لیں. تو جب تک آپ ریفارم نہیں لاتے, دیکھیے ایک ووٹر کا اور سینیٹر کا ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. لوگ ڈائریکٹلی الیکٹ کریں اپنے سینیٹرز کو, اور جب اتنے زیادہ ووٹرز ہوں گے تو پھر پیسے کا معاملہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو ڈائریکٹلی الیکٹڈ سیکرٹ ووٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے جینوئنلی ایک جمہوری ادارہ قائم کرنا ہے اور اپر ہاؤس قائم کرنا ہے, الیکشن ڈائریکٹ ہونا چاہیے, الیکشن سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے. اور ڈائریکٹ جو پاکستانی ووٹر ہے, شہری ہے, اس کا نمائندہ بیٹھا ہو سینٹ کے اندر. یہ ویسے آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میں پولیٹیکل سائنس پڑھتی تھی تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا کس طرح سے الیکٹورل کالج بنتا ہے, وہاں سے پھر سینیٹرز الیکٹ ہوتے ہیں. تو میں بھی سوچتی تھی کہ اگر انہوں نے ہی بنانا ہے, جس کو بھی سینیٹر بنانا ہے, تو پھر عوام کی ریپرزنٹیشن کہاں ہوگی, وہ کس لیے بیٹھے ہیں, پھر اس بہت زیادہ پاورز بھی نہیں ہوتی ان کے پاس. اگر وہ بل بہت دن پینڈنگ بھی رہتا ہے وہاں پہ, پھر بھی وہ منظور ہو جاتا ہے, تو سینٹ ہے کس لیے؟ حکومت کی طرف سے ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں, کس وزارت کو کب تک کیا کیا کام کرنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وفاقی حکومت جو اہداف کا تعین کر رہی ہے, کتنا نتیجہ خیز ثابت ہو گئے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں سلما. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشن کے حوالے سے اگر آپ یہ سوال بنا رہے ہیں تو یہ 24واں پروگرام ہونے چلا ہے, اور یقین جانیے کہ یہ سب سے سخت ترین نیگوشیشن سامنے آئیں گی. شرائط زیادہ ہوگی, شرائط بہت ساری ہیں. فوکس دو ہیں. ایک تو وزارت توانائی کا بہت بڑا کام ہے کہ بجلی کے اندر اصلاحات, گیس کے اندر اصلاحات, جو گردش کردہ ان کو کس طرح دور کرنا ہے. اور پھر وزارت خزانہ کا کہ انہوں نے اپنے فسکل کا خسارہ کس طرح دور کرنا ہے. ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان, یہ چاروں اداروں نے مل کے یہ نیگوشیشن کرنی ہے. چاروں اداروں کے پاس جب تک ایک ٹھوس قسم کا ریفارم ایجنڈا نہیں ہوگا تو یہ نیگوشیشن ہونا بڑی مشکل ہو جائیں گی اور بڑی سخت ہو جائیں گی, اور پاکستانی عوام کے اوپر بڑا بوجھ پڑنے والا. تو ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ گولز دینا, ایف بی آر کو گول دینا, وزارت سرمایہ کو گول دینا درست ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ 5 سالہ پروگرام بنانا ہے, 10 سالہ پروگرام بنانا ہے, پلاننگ کمیشن بڑا پاورفل ہوگا. یہ دنیا میں اب کام ختم ہو گیا. انڈیا نے پلاننگ کمیشن 2014 میں بند کر دیا تھا. کوریا میں, ساؤتھ کوریا میں بند ہو گیا, ہنگری میں بند ہو گیا, پولینڈ میں, ہمارے یہاں ابھی بھی کھڑا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ یہ بتاتے تھے کہ اب وقت آ گیا ہے اوپن مارکیٹ کا. جو کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ کاروباری حضرات نے اور صارفین نے مل کے کرنا ہے کہ کیا پیدا ہوگا ملک کے اندر, کیا بنایا جائے گا, کیا اس کی قیمت ہوگی. یہ جو 5-10 سال والے منصوبے تھے کہ پلاننگ کمیشن بیٹھ کے بنائے گا, اس کا نتیجہ بڑا غلط نکلا ہے. دیکھیے یہ پورا کا پورا ہمارا بجلی کا شعبہ جو ہے یہ پچھلے 8-10 سالوں سے پلاننگ کمیشن والوں نے ڈیزائن کیا یا حکومت نے ڈیزائن کیا, اور دیکھیے کیا حال دیکھیے کیا ہوا کہ آج پورے ملک میں ہر کلو واٹ بجلی جو پیدا ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان خود خریدتی ہے اور پھر بیچتی ہے. اس کے دوران 8-10 بلین کا نقصان کر دیتی ہے, اور پھر وہ گردشی کرتا 3000 ارب گیس کا اور 3000 ارب. تو حکومت کا کام ہے بزنس فرینڈلی ماحول پیدا کرنا. آپ وزارتوں سے جتنے مرضی گول سیٹ کروا لیں, جب تک حکومت بزنس فرینڈلی ماحول پیدا نہیں کرے گی جو بزنسز کو اٹریکٹ کرے, نہ صرف پاکستان کے اندر سے, پاکستان کے باہر سے بھی, اس وقت تک اکانومی درست ہونے والی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر حکومت اچھے نرخ پہ بجلی نہیں دے سکتی, صنعتوں کو گیس نہیں دے سکتی, فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتی, تو پھر اچھے بزنس کے لیے یا انویسٹر کے لیے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ آئے گا کہاں سے؟ دیکھیے یہ کام حکومت کا نہیں ہے بجلی بیچنا, بجلی خریدنا. حکومت کا کام ہے حکمرانی کرنا اور بزنس فرینڈلی ماحول پیدا کریٹ کرنا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے, کس نے بجلی خریدنی ہے, کس نے بجلی بیچنی ہے. اگر
خریدنی ہے ٹیکسٹائل مل والے نے تو وہ سودا کر لے, جس نے بجلی بنانی ہے آپس میں بیٹھ کے سودا کر لیں. اس میں حکومت کا کیا کام؟ گیس میں حکومت کا کیا کام ہے؟ پی آئی اے میں ٹکٹیں بیچنے میں حکومت کا کیا کام؟ تو حکومت کا کام بزنس سے نکلنا ہے, اس میں ایک سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن نظر آ رہا ہے. جو پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہے, ہم 15-20 سالوں سے دنیا بھر لوگ اس پہ زور لگایا ہے کہ یہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں, لیکن کوئی حکومت نہیں کر سکی. اب یہ کرنے چلی, میرا خیال ہے بالکل سیریس ہے, اور یہ پرائیویٹائزیشن انشاءاللہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, یعنی آپ کے خیال میں چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور یہ فروٹفل ثابت ہوں گی فیوچر. پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے